بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، ملکی حالات وہ سیاسی ہوں اور اس سے بڑھ کر معاشی ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ اور جب پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور ان تمام جماعتوں نے اقتدار سنبھالا اور جناب خان صاحب اقتدار سے باہر ہوئے، تو ان کا جو انداز طرز تخاطب ہے، انداز گفتگو ہے، اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس نے معاشرے کو کس طرح وہ انحطاط پذیر کیا، کس طرح بچہ بھی جو سدھا ہو گیا ہے وہ کیوں کر، اور پھر یہ جو جماعتیں برسر اقتدار ہیں ان کے پاس کیا کیا حل ہیں، اور ان جماعتوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت سارے تجزیہ نگار، تبصرہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب زرداری صاحب کی جو سیاست ہے اس کا کوئی جوڑ تو نہیں ہے، لیکن نون لیگ کو کہیں مسئلے کا شکار تو نہیں کر دیا۔ یہ بھی طنز ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تھوڑا گپ شپ ہوتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی وہ کیا چاہتی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے اکابرین سے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آج چوتھا ستون ٹیم آئی ہے سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب سید نیّر حسین بخاری صاحب کے پاس۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا، شکریہ۔ تھینک یو۔ بخاری صاحب چلیں یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، پہلے آج کی باتیں کر لیتے ہیں، ماضی قریب میں بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اتنی جماعتیں ہیں، ہر ایک کے مینیفیسٹو کے اندر عوام ہیں، ان کے مسائل کا حل ہے، لیکن جتنے مہینے ہو گئے ہیں اب لوگ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ ملکی حالات یا کسی کے گھریلو حالات یک لخت بہتر بھی نہیں ہوتے اور یک لخت خراب بھی نہیں ہوتے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عوامل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ بہتری کے لیے بھی عوامل ہوتے ہیں اور خرابی کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ جو ملکی حالات موجودہ ہیں، خاص طور پہ معاشی حالات جو ہیں، جی۔ وہ کوئی پچھلے 8-9 مہینوں سے پیدا کردہ نہیں ہیں، بلکہ اس سے قبل جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، آپ ادھر سے سٹارٹ لے لیں کہ جب یہ حکمران پی ٹی آئی والے حکومت میں آئے تو اس وقت پاکستان پہ $24 بلین قرض تھا، قرض تھا، ٹھیک۔ اور جب وہ گئے تو وہ $44 بلین چھوڑ کے گئے، یعنی کہ 20 کا 20 فرق ڈالا انہوں نے بلین اپنے اور ساڑھے انہوں تین نے پونے پونے 4 4 سالوں میں انہوں نے قرض لیا۔ ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ وہ تو بتا دیں کہ وہ قرض کدھر خرچ کیا، اکانومی کی بہتری پہ کیا، یا وہ سارا مال جو تھا اس پہ پلفریج ہوئی، وہ خود پاکٹ کر لیا، یا اس کو ویسٹ کیا۔ تو یہ ایسے عوامل تھے کہ جن کی بنیاد پہ آج اکانومی جس کی وجہ سے وہاں کھڑی ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ آغاز میں کہا اس نے عمران خان نے کہ میں خودکشی کو پریفر کروں گا بنسبت آئی ایم ایف کے پاس جانے۔ صحیح۔ اب امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے۔ اس ایگریمنٹ میں آپ نے جو لون ان سے ایگری کیا، کن کنڈیشنلٹیز پہ لیا، ایگریمنٹ تو وہی ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ یہ تو اسٹیٹ کے ساتھ ہے نا جی، ریاست کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اور ریاست کی جو بھی حکومت ہو اس کو ان کلازز پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور وہ دشواری موجودہ گورنمنٹ کو درپیش آئی، اور پھر جاتے جاتے انہوں نے وہ ایسا مائن بچھا گئے پاکستان کی اکانومی کے لیے کہ الٹیمیٹلی اس مائن سے بچنے کے لیے ان اقدامات پہ آپ کو عمل کرنا پڑتا تھا، بلکہ جہاں انہوں نے کمٹ کیا کہ پیٹرولیم لیوی ہم ₹50 تک بڑھائیں گے، یہ اس ایگریمنٹ میں ہے، لیکن جانے سے پہلے کم کر گئے۔ پرائسز کم کر کے گئے، وہ پبلک کی فیور لینے کے لیے، پبلک میں اپنی مشہوری کے لیے آپ کہہ لیں، تو وہ ایسے اقدامات اٹھائے کہ جس سے اکانومی سنبھل نہیں پا رہی۔ انٹرنیشنلی بھی خاصا کرنچ ہے، انٹرنیشنل اکانومیز پہ بھی بہت سارے ملکوں میں بھی ایسی صورتحال ہے کووڈ کے بعد، اور پھر اکانومیز ایسی گرنی شروع ہو گئیں کہ یونائٹڈ کنگڈم جیسے ملک میں اسٹرائک شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیں وہاں پہ ان کی جو ریلوے ہے اس کی اسٹرائک چل رہی تھی۔ سو آپ دیکھیں پچھلے دنوں آپ دیکھا کہ بنگلہ دیش جس کے ریفرنس دیتے ہیں اکانومی، وہاں پہ اسٹرائک شروع ہو گئی، یورپ میں یہی صورتحال، فرانس میں یہی صورتحال۔ پھر الٹیمیٹلی یہ اکانومی جو انٹرنیشنلی بھی افیکٹ ہوئی، اس کے
ریزنز ہیں، یہ وار شروع ہوگی رشیا یا یوکرین وار. یوکرین وار. اب اس میں یہ ہوا کہ جو یورپ تھا وہ اپنی گیس کی جتنی بھی ضروریات تھی وہ رشیا اور یوکرین سے لیتا تھا. جب یہ وار شروع ہوگی تو رشیا نے بند کر دی ان کو گیس سپلائی، تو الٹیمیٹلی یورپین کنٹریز کا رخ آ گیا مڈل ایسٹ کی طرف. مڈل ایسٹ کی طرف جب آیا تو پھر پرائسز بہت اوپر چلے گی. اور پھر ایک اہم بات جو میں سمجھتا ہوں جو انرجی کے سیکٹر میں ہمیں پرابلم ہے کہ جب ان کو ایل این جی $4 $5 پہ مل رہی تھی انہوں نے خریدی نہیں. آج وہ ریٹ $40 پہ چلا گیا، وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، مہنگی خرید کے عوام کو دی نہیں جا سکتی. اور اسی لیے جو آج جو صورتحال ہے آپ کی یہ فورن ایکسچینج ریزروز میں، اس کے ریزنز ہیں. ریزنز یہ ہیں کہ آپ نے جو ضروریات زندگی ہیں، جو لیوش چیزیں نہیں ہیں بلکہ ضروریات زندگی، مثلا سویا بین دیکھ لیں، ویٹ دیکھ لیں، میڈیسنز دیکھ لیں، یہ آپ کو بنیادی ضروریات ہیں. آپ کو یہ پرچیز کرنی پڑ رہی ہیں. آپ کا انفلو نہیں ہے ڈالرز کا، ایکسپورٹ آپ کی بڑھ نہیں سکی، امپورٹس آپ کی بڑھ گئیں، تو ریزروز تو ڈکلائن کرنے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اکانومی جس شیپ پہ آج کھڑی ہے اس کی ذمہ دار موجودہ گورنمنٹ تو نہیں، لیکن موجودہ گورنمنٹ کے لیے مشکلات ضرور ہیں اور اکانومی کو سنبھالنا بھی ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے اس کے لیے ایسی ان کو اسٹریٹجی ترتیب دینی چاہیے کہ جس سے ایک کامن آدمی کو کچھ ریلیف ملے. آج تک کامن آدمی کو ریلیف نہیں مل سکا، یہ صورتحال ہے. بخاری صاحب، جس طرح آپ نے ٹیکنیکلی دیکھا جائے، اگر انٹرنیشنلی معاملات کو اور چیزوں کو اور تغیر و تبدل کو اور معاملات کو، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن عام بندہ جس کو اپنی وہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، 4 روٹیاں، لیکن اصل ایشو یہ کہ یہی ساری چیزیں عوام کو تو اس طرح سے میں نہیں سمجھنا کہ انہیں اندازہ ہے، اور یا اگر سمجھدار بھی ہیں تو انہیں اپنی پڑی ہوئی ہے. اس ساری صورتحال میں کوئی خوشخبری بھی ہے کوئی جو عوام کو دی جا سکتی ہے؟ کوئی ایسی چیز کہ وہ بھی مسکرا دیں، کوئی حوصلہ ہی پکڑ لیں؟ ہم صرف یہی بتاتے رہیں گے کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہوا. بالکل آپ نے درست کہا. ہمیں ہماری اکانومی جو ایک اور وجہ سے بھی افیکٹ ہوئی کہ جو 2022 میں جو جتنی زیادہ بارشیں ہوئیں اور جو سیلاب آئے، ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ سیٹ بیک ہوا. مثلا کاٹن کی کراپ بالکل برباد ہوگی، اور بھی ایٹیبلز کی کراپس وہ تباہ ہوگی. اب وہ مارکیٹ میں تو لوگ خریدتے ہیں اور ان کی ضروریات بھی ہیں، تو پھر وہ بھی آپ کو امپورٹ کرنی پڑی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہوپ فلی کہ ابھی آپ آٹے کی قیمت دیکھ لیں کہ کہاں 160 150 روپے کلو چلا گیا. اس کی ریزن یہی تھی کہ انہوں نے پراپرلی ایگریکلچر سیکٹر پہ توجہ نہیں دی. اب فصل گندم کی موسٹ پروبیبلی اپریل میں آنی شروع ہو جائے گی، تو ایک ہمارا جو عام خوراک کا ذریعہ ہے وہ گندم ہے. بالکل صحیح ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کچھ ریلیف ملے گی. اور یہ بھی ہے کہ اس پہ آپ کو جو لیوش کموڈٹیز ہیں ان کی امپورٹ پہ ذرا سختی کرنی پڑے گی. پھر کنزیومر کو بھی اپنا ایک رول ادا کرنا ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کنزیومر کا رول ہے کہ ہم کم سے کم انحصار کریں امپورٹڈ چیزوں پہ، اور بالخصوص ہم پیٹرول کی کنزمپشن کے بارے میں ضرور غور کریں. میں یہ آگے چل کے ویسے جانا ہے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. مجھے اس کے ساتھ ہی یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایگریکلچر کی بات کی، آپ نے یہ ملک، ہم نے جب اسکول میں جب گئے تو یہ زرعی ملک ہے، اب بھی ہے، لیکن میں آپ کے بھی ادھر ادھر دیکھتا ہوں سوسائٹیز کی بھرمار ہے. وہ کدھر گیا کھیت جناب؟ وہ کیا کریں پھر اس کا؟ دیکھیں یہ بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی 2008 میں، جی، تو ہماری لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تھی، جس میں خود بھی اس میٹنگ میں شریک تھا.
تو اس زمانے میں جو ویٹ کی سپورٹ پرائس تھی وہ 650 روپیز تھی. ٹھیک ہے. ہماری ڈسکشن ہوئی اور ہم نے اس کو کہا کہ پروپوز کیا کہ اس کو 1000 روپے منتھ سپورٹ پرائس کی جائے, لیکن الٹیمیٹلی ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو 950 روپیز پہ لایا جائے. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ 2008 کے بعد جو فصل لگی پھر پاکستان کو گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی. اوکے. اس کے بعد باہر سے نہیں آئی. نہیں, یہ پچھلے 2 سال کی پالیسی ہے کہ جب آپ ایک سٹیج پہ انہوں نے گندم ایکسپورٹ کر دی اور پھر باہر سے منگانی شروع کر دی, تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ آپ دنیا میں ایگریکلچر سیکٹر کو ہمیشہ ہر حکومت سپورٹ کرتی ہے, سبسڈیز دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک محنت کش, ایک مزدور, ایک کامن آدمی, اس کی بنیادی ضرورت جو ہے کہ اس کا پیٹ کیسے بھرے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ اگر امپورٹڈ چیزیں لائیں گے تو وہ تو پھر آپ کو فارن ایکسچینج چاہیے. آپ سبسڈیز دیں ایگریکلچر سیکٹر کو, اس کو پروموٹ کریں تاکہ آپ کھانے پینے کی چیزوں میں تو سیلف سفیشینٹ ہو سکیں. اس کے لیے یہ بنیادی بات ہے. سیکنڈلی, آپ بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی, ایک زمانے میں ہم کاٹن ایکسپورٹ کرتے تھے. صحیح. آج ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ہمیں کاٹن امپورٹ کرنی پڑتی ہے. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے. یہ غور کرنا چاہیے حکومت کو کہ جی میں ایک تو کلائمیٹ چینج کے افیکٹ سے بہت سارے ایریاز میں کاٹن اب کاشت نہیں ہوتی تھی, لیکن اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جب ایک زمانے میں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, آج ہمیں کاٹن امپورٹ کر کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چلانا پڑتا ہے. اس لیے اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو آپ را مٹیریل باہر سے کم منگائیں. آپ اپنے ملک میں, آپ کا زرعی ملک ہے, آپ کے ملک میں پیدا ہو سکتی ہے کاٹن, اس پہ توجہ دی جا سکے, اس پہ ریسرچ کریں. اور پھر آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری, کیونکہ یورپ میں آپ کا کاٹن پروڈکٹس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جاتا ہے. وہ میجر پروڈکٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہے, جس سے آپ کی ارننگ ہے, جس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بند ہو جائیں گی یا ان کا کام بھی بیٹھ جائے گا تو کیسے پھر زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا جی. یہ ایک تو ہے شارٹ ٹرم پالیسیز, ایک ہے لانگ ٹرم پالیسیز. شارٹ ٹرم پالیسیز چلے آپ کچھ ارینجمنٹ کریں ان کی ٹیکسٹائل میں, لیکن لانگ ٹرم پالیسی پہ آپ کو کاربند رہنا پڑے گا. اور دوسری بات, امپورٹنٹ بات, اس پہ زوننگ ہونی چاہیے, جو میری پرسنل رائے ہے. صحیح. کہ جی ویٹ گروئنگ ایریا کون سا ہے, رائس گروئنگ ایریا کون سا ہے, کاٹن گروئنگ ایریا کون سا ہے, زوننگ کی جائے تاکہ ان ایریاز میں پھر کاٹن جو گروئنگ زون ہے اس میں صرف کاٹن لگے. بالکل ٹھیک ہے. ویٹ گروئنگ, جو سینٹرل پنجاب تھا ایک زمانے میں, یہ ویٹ گروئنگ ایریا تھا. بالکل ایسے ہی جی. یا تو اس لیے اس کو زوننگ کی بہت ضرورت ہے. اور آپ کا رائس ایکسپورٹ ہوتا تھا, آپ کی رائس کی کوالٹی بڑی اچھی تھی, آپ کے فروٹس بڑے مہنگے بکتے ہیں باہر. مثلا آپ کا آم بہت یورپ میں اور بڑا مہنگا. وہ امریکہ کینیڈا میں وہ ایک ڈبہ آتا تھا اور وہ $20 کے چھوٹے چھوٹے 4 آم تھے جو وہاں پہ ہم, کیونکہ اپنے آم کی عادت پڑی ہوئی تھی اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایگریکلچر سیکٹر پہ دیکھیں نا جی, ابھی تک ہم اس لیول پہ جو انڈسٹریلائزڈ ٹیکنالوجیز ہے وہ ضرور لے کے آئیں, لیکن ہم جہاز تو بناتے نہیں ایکسپورٹ کریں. جی ویسے جہاز ہم کیوں نہیں بنا سکتے جی؟ دیکھیں نا جی, اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی ایکسپرٹیز, ہم اس سٹیج پہ ابھی نہیں پہنچے ہیں, لیکن پہنچیں گے ویسے کبھی. اگر ان کے پاس مینز ہوں تو آپ کو ذرائع فراہم کرنے پڑیں گے نا. ایک دم سوچ کرنے سے تو آپ ابھی چائنا کے ساتھ آپ نے کولیبریشن کے ساتھ وہ GF تھنڈر کا بھی پروجیکٹ کیا ہوا ہے. تو آپ کو دیکھیں جی, بڑی سمپل سی بات ہے, گھر کا بجٹ رکھ لیں یا آپ ملک کا بجٹ رکھ لیں. وہ کہتے ہیں نا, گھر کی اشیاء بیچ کے پیٹ بھرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے جی. اس لیے یہ غور کرنا پڑے گا, ایک کامن آدمی پھر وہ اپنے اخراجات کو دیکھے کہ آپ اپنے ریسورسز کے اندر ایکسپینسز کریں. بالکل ٹھیک ہے. چادر آبویسلی کہ بیونڈ اپنے ریسورسز اگر اخراجات کریں گے تو کتنی دیر تک وہ چلیں گے. اچھا جی, یہ آپ نے چونکہ ہمارا آپ کو پتا آج کل 2020 کا دور ہے, تو میں چاہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے ایسے سوال, یہ جو ہے
کسی کو دیکھ کے منہ لال کر لینا، یا یہ معاشرے کے اندر جو ناہمواری ہے، غریب غریب تر، ہم کم از کم سوشلی، جو بات آپ سے پہلے بھی ہو رہی تھی اسکول لیول پہ، ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ ہے تو وہاں لش پش کپڑے ہیں، بڑی گاڑی پہ ڈرائیور اتار رہا ہے، غریب بیچارہ ویسے ہی اندر سے ہی مر جاتا ہے کہ میرا پتر کتنے جائے گا۔ سیکنڈلی آپ نے ایک سوال وہ کیا تھا ہاؤسنگ سوسائٹیز کا، یہ ہارزنٹل ایکسپینشن کیا آپ نے ورٹیکل ایکسپینشن نہیں کی، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نیشنل اسمبلی میں تھا تو میں اپوزیشن میں تھا اس زمانے میں، تو میں نے سوال کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ اسلام آباد میں کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور کتنے کے پاس این او سی ہے۔ تو شیرپاؤ صاحب انٹیریئر منسٹر تھے مشرف رجیم میں، تو یہ آن ریکارڈ ہے، اسمبلی کے ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے میرے کویسچن کا جواب، کہ 41 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اسلام آباد میں جن میں سے صرف 3 کے پاس این او سی ہے۔ تو یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی فلوٹ ہونے سے پہلے جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے، اگر بغیر سرٹیفکیٹ کے لوگوں نے ایڈورٹائز کیا ہے، بیچا ہے، ہاں جی، لوگوں سے پیسے حاصل کر لیے ہیں، اور کئی جگہ پہ لوگوں کو پلاٹ بھی نہیں ملے، پھر نیب کے کیسز بنے، بالکل ایسے ہی، تو ہاؤسنگ سوسائٹی سے میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ الٹا اپنا میڈیا ہاؤس بنا دیتے ہیں بھائی صاحب۔ ہاں، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے بہتر یہ تھا کہ ہر شہر میں اور پروونسز میں بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنائی گئی ہیں۔ بالکل ہے، مثلا اسلام آباد کو ڈیولپ کرنے کی ذمہ داری بیسیکلی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تھی، بالکل ایسے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ اور اتھارٹیز بنائی گئی تھی، یہ ذمہ داری ان کی تھی، یہ ذمہ داری ان کو دیں۔ اور پھر ظلم کی بات یہ آپ دیکھیں کہ ہر ادارہ پراپرٹی ڈیلر بن گیا، منسٹریز دیکھ لیں، جوڈیشری دیکھ لیں، آرم فورسز دیکھ لیں، ان کا ایک ایک شعبہ اس سارے پروسیس میں شامل ہے۔ سوسائٹیز میں دیکھ لیں آپ کوئی ادارہ، آپ یو کاؤنٹ اینی ون، کہ کبھی ادھر بورڈ جاؤ تو فلاں عدلیہ کے بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں، ادھر آئی بی کے لگے ہیں، ادھر ڈیفنس کے لگے ہیں، فورن افیئرس کے لگے ہیں، کوآپریٹو سوسائٹیز کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنائی ہیں آپ نے، ایل ڈی اے بنایا، سی ڈی اے بنایا یا پی ڈی اے بنایا، جو بھی، یہ ذمہ داری ان کو سونپے اور ان سے آپ نتائج حاصل کریں، ان سے ریزلٹس لیں۔ ہاں، وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور پوچھنا تو ضروری ہے نا جی۔ سیکنڈلی آپ نے ابھی کیا جو اسکولنگ کے بارے میں، انسٹیٹیوشنس کو اس کے لیے پری ریکوزٹس اور بھی ہیں، صرف ایک بلڈنگ نہیں ہے، صحیح، اس کے ساتھ آپ کو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے بھی آپ کو سپیس چاہیے۔ ظلم یہ ہوا کہ یہاں پہ شہروں میں، گھروں میں اسکول بن گئے، کوٹھیوں میں اسکول بن گئے، ایسے ہی بعد میں خیر انہوں نے جگہ جگہ پہ بھی لے لیں، تو پبلک اسکول جو ہیں وہ ان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی۔ اور میں تو ایک یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز جو ہیں اس ملک کے، وہ زیادہ پیڈ کلاس ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے، ایگزیکٹلی، اگر آپ نے نو ڈاؤٹ اباؤٹ، نیشن کو بلٹ اپ کرنا ہے تو وہ، مجھے ایک دفعہ ایک سیشن جج صاحب تھے، انہوں نے ایک دفعہ بات سنائی میرے والد صاحب کو، میں اسٹوڈنٹ تھا، جی، اس نے کہا کہ ایک دکان تھی وہاں پہ ہیومن پارٹس کی، تو ایک ہیومن پارٹ لینے گیا، یہ کتنا تھا برین کا، 1000 روپے کا، فلاں فلاں، یہ کتنا 5 روپے کا، اس نے کہا یہ کیوں، اس نے کہا جی یہ استعمال نہیں ہوا، نہیں، یہ استاد کا ہے۔ ہاں، وہ اتنا زیادہ نچلے لیول پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ اتنا اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ یہ ایک کہانی سنائی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیچرز ہیں بہت زیادہ، ان کا مرتبہ مقام بھی بلند ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی، اور وہ پیٹ اور دماغ کے انہیں مسائل سے تو بیزار کرے، اس کے لیے تاکہ نئی جنریشن بن سکے۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے ایجوکیشن میں، یونیفارمٹی۔ اور بھائی ٹھیک ہے، انگلش میڈیم اسکول بھی ہمارے زمانے میں بھی تھے، صحیح، آج بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں
پہلے ہی بات تو ہے کہ اس کو ڈسپلن سکھانے کے لیے ڈریس کوڈ تو ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے. اس میٹری میں تو رہے, ڈسپلن میں تو رہے, ایگزیکٹلی. اور وہ ڈسپیرٹی نظر نہ آئے کلاس میں کہ امیر کا بچہ کہ وہ بڑا. برانڈڈ کپڑے پہن کے آیا ہوا اور وہ بیچارہ, ایگزیکٹلی. تو وہ ضرور ہونا چاہیے اس پہ کہ یونیفارمٹی بھی ہونی چاہیے اور ڈسپلن بھی ہونا چاہیے ارسپیکٹو کو کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے یا کسی محنت کش کا بیٹا ہے تو وی ہیو ٹو لک انٹو آل. اچھا جی, آپ کے قریب میں ہی رہتے تھے عالی مرتبت عمران خان صاحب, اور ہیلی کاپٹر بھی ادھر سے اڑ کے جاتا ہوگا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, کبھی کبھی آواز آتی ہوگی, لیکن وہ جو کروڑ نوکریاں تھیں, 50 لاکھ گھر تھے, وہ بھی کہیں آپ کے علاقے میں کوئی بنا ہے جی گھر؟ نہیں, ایسا تو کوئی نظر نہیں آتا, اور وہ ان کا جی وہ ان کو چیپ پڑتا ہے. اور پھر یہ جگہ ہیلی کاپٹر سے جب جاتے تھے نا, یہ نہیں ہوتا تھا, وہ پولیس بھی کھڑی ہوتی تھی روڈ پہ, تھلے بھی کھڑی تھی, نیچے بھی کھڑی ہے اور اوپر بھی. اوپر وہ چلے جاتے تھے, اور جہاں پہ ان کا گھر ہے, یہ کل بھی میں نے پیپر میں پڑھا, اس کو سی ڈی اے کا لیگلائز نہیں ہوا. یہ جو انہوں نے زمین خریدی تھی, یہ ان کے نام 2005 میں منتقل ہوئی, عمران خان صاحب کے نام پہ. اس سے پہلے ان کی سابقہ مسز کے نام تھی, اور ان کی علیحدگی اپنی مسز سے 2004 میں ہو گئی تھی, اور اس کے بعد پھر علیحدگی کے بعد وہ زمینیں انہوں نے ان سے لی. یہ ریونیو ریکارڈ کہتا ہے جو میں نے ریکارڈ دیکھا, جو کاغذ کہتے ہیں, وہ کاغذ کہتے ہیں وہ. اور پھر وہ شاملات ہے یہ جس پہ ان کا یہ سارا خریدی 300 کنال انہوں نے, اور یہ ان کا انتقال جو تھا یہ 4 کروڑ کچھ روپے میں تھا. یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے, یہ ریکارڈ ریونیو ریکارڈ ہے. اتنے میں انہوں نے کچھ 4 کروڑ 30 لاکھ میں یا 5 لاکھ میں سم تھنگ لائک دیٹ. تو 300 کنال کے گھر میں وہ رہتے ہیں, اور بات وہ غریب آدمی کی کرتے ہیں, ریاست مدینہ کی کرتے ہیں. ریاست مدینہ پہ تو میرا بہت سارا سوال ہے. اس پہ بات یہ ہے کہ دین مدینہ کو کس نے بچایا؟ ریاست کی بعد میں بات ہے, پہلے تو دین کی بات ہے, پھر دین کے لیے کس نے قربانی دی, اور دین پہ چلنا بھی تو پڑے گا, تو تبھی ریاست بنے گی. جی ہاں. اچھا جی, آپ نے بھی کاغذوں کی بات کی, 2004 اور 2005 اور پھر 4 کروڑ کی جتنے بھی لاکھ ہیں. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس ہے, بیٹی کا معاملہ, اس میں بھی خط و کتابت ہے, کاغذ ہیں, اور آپ ان چیزوں پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں. کدھر جاتے رہے یہ, اور کدھر ہم جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا جی, بات یہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ جی میں یو ٹرن لینے میں کوئی برائی نہیں سمجھتا. انہوں نے یو ٹرن لیے بھی, میں کہتا ہوں وہ یو ٹرن ہی سمر سالٹ ہے. اچھا جی, ابھی جو ریسنٹ 9 مہینے تک اسمبلی میں نہیں گئے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے رہے, دیگر پولیٹیکل لیڈرشپ کہتے رہے, آئے اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں. ہمارے پروگرام میں کائرہ صاحب نے کہا, شاہد خان عباسی صاحب نے کہا کہ چوتھا ستون کے اندر ہی کہ آج وہ گلے بھی لگائیں گے, ڈیسک بھی بجائیں گے, آج. اور پھر انہوں نے سمر سالٹ لے لی کہ اب ہم جاتے ہیں, اب ہم جاتے ہیں. اور یہ بہت سارے ان کے ایم این اے جنہوں نے ریزائن کیا ہے, مجھے رات پتہ چلا کہ انہوں نے ایم این ایز نے ریزگنیشن بھیج کے اور پھر وہ پارلیمنٹ لاجز خالی نہیں کیے, اور کورٹ سے اسٹے لیے کہ ہم سے نیشنل اسمبلی یہ خالی نہ کروائے. بالکل ایسے ہی ہوا جی, ایسے کیسز بھی ہیں. تو پھر یہ ان کی دیکھیں نا, ایک جو کمٹمنٹ کی اس کو کبھی آنر نہیں کیا, چاہے وہ نوکریاں ہوں, چاہے وہ 50 لاکھ گھر ہوں. تو لوگ تو بلیو اس لیڈرشپ کو کرتے ہیں جو اپنی کمٹمنٹ پہ کو آنر کرے. صحیح, پورا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک. اور کم از کم یہ تو ضرور کرے کہ جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کرے اور اس میں ڈیلیور بھی کرے. لیکن مجھے نہیں نظر آتا کوئی ڈیلیور ہوا ہو. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی پہ موجودہ گورنمنٹ کو بھی بالکل غور کرنا پڑے گا. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی ایک ہسٹری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے, آئین کی قانون کی بالادستی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کو جواب دیں ہیں
یہ اپنے آپ کو عوام کو جواب دہ نہیں سمجھتے تھے. اس لیے اس گورنمنٹ کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ عوام کو جواب دے. کل انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام کی ریلیف کے لیے ان کو یکسوئی سے ایفرٹس کرنے پڑیں گے. بخاری صاحب ابھی ذکر ہو چکا ہے، ذکر اس پریوش کا، تو یہ فرمائیے گا کہ جس قدر انداز سے خطابت، طرز بیان، طرز تخاطب جس سطح پہ چلا گیا، وہ دل کتنا کڑتا ہے اس پہ، اور کتنا عرصہ لگے گا ابھی واپس وہ بحالی کرتے ہوئے کہ وہی ادب آداب آپ جناب پہ ہم آ جائیں گے؟ دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس پہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کا براٹ اپ کس انوائرمنٹ میں ہوا. جو ہماری مشرقی تہذیب ہے اور بالخصوص ہمارے پاکستان کی جو تہذیب ہے اور جو وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، انہوں نے تو ہمیشہ دھیما لہجہ اور احترام کا رشتہ قائم رکھنے کی بات، یہ استاد گھر والے سکھاتے ہیں یا استاد سکھاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کا کردار کہ 4.25 سال میں پارلیمنٹ میں جب بھی عمران خان آئے تو انہوں نے یہ تک گوارا نہیں کیا کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن سے سلام دعا لے لیں. حالانکہ ایک ٹریڈیشن ہے ہماری پارلیمنٹ کی، جو ہم پارلیمنٹ میں رہے، کہ جب بھی لیڈر آف ہاؤس میں آتا تو وہ اسٹیٹ اپنی سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے بالکل اس کے سامنے لیڈر آف اپوزیشن سیٹ اس سے خیر و عافیت دریافت کرتا، سلام دعا کرتا. بلکہ ہم نے شدید مخاصمت میں محترمہ کو اور میاں صاحب کو بھی دیکھا ہے السلام علیکم کرتے ہوئے. لیکن وہ ٹریڈیشنز کو قائم ہی نہیں رکھا. وہ بجائے سامنے سے گزرنے سے کرسیوں کے پیچھے سے، وہ جو چیز لگی ہوتی لوگ کیا رہے وہ پیچھے سے آ کے آپ کے سیٹ پہ بیٹھتے. اور پھر یہ کہا کہ جی میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا. سارا زمانہ ایک رٹ لگائی رکھی، یہ چور یہ ڈاکو، یہ چور یہ ڈاکو. وہ اور پرویز الہی کے بارے میں جو ان کی گفتگو تھی، جو گفتگو شیخ رشید صاحب کے بارے میں ان کی تھی، اور پھر وہی اسی کشتی میں اکٹھے سوار ہیں. تو پھر یہ دیکھیں ان کا اپنا کریکٹر اور کنڈکٹ آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا ہے اور قوم کو کس جانب لے کے جانا چاہتے ہیں. بخاری صاحب ابھی آپ نے چونکہ ذکر کر دیا، پنجاب میں یہ کیا ہوا ہے اچانک سے کہ جی توڑ دوں گا، اور توڑ دی، اور کے پی کے آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ بالکل دیکھیں جی، الیکشن کے لیے ہم تیار اس لیے ہیں کہ جو الائنس گورنمنٹ ہے وہ بالکل اس میں وہ جائے گی. اس کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنا اوبویسلی یہ اختیار پروونس کے چیف ایگزیکٹو کا تھا. نہیں وہ ہے، لیکن کیا حالات دیکھ کے، سیلاب دیکھ کے، معاشیات دیکھ کے یہ کوئی تدبر کا مظاہرہ بھی تو ہو نہیں، سکتا؟ وہ تو دیکھیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک میں کرائسس بڑھانا چاہتے ہیں. اگر وہ کرائسس سے نکلنا چاہتے تھے تو ان کو اپنا پولیٹیکل جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے تھا، پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے تھا، قوم کی مشکلات کو سامنے رکھ کے تو پارٹیسپیٹ کرتے ان پروسیڈنگز میں، اس میں وہ بیٹھ کے وہ تجویز دیتے اپنی. لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا وہ نہ پہلے مفاہمت کا تھا نہ اب مفاہمت کا ہے. وہ تو ڈسٹرکشن کی طرف ان کا تھا، اور ان کی پالیسیز جتنی بھی تھیں الٹیمیٹلی آج قوم بھگت رہی ہے. توشہ خانہ کا بڑا شور اٹھا، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، بہت سارے ممالک کے ساتھ جو ہمارے قریبی تعلقات ہیں، بلاول صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ اس پہ آتی رہی، میاں صاحب کی بھی آتی رہی. کوئی چیز کنکریٹ، کوئی ایسی چیز سامنے کیوں نہیں آ سکی؟ جی دیکھیں جی، اس پہ لیے یہ ہمیشہ عدالتوں کے سٹیپ کے پیچھے چھپتے رہے. فورن فنڈنگ کیس ہے، وہ کتنے لائرز انہوں نے چینج کیے، کتنے اس میں ہمارے خلاف بھی انہوں نے ایک فیک سی درخواست ڈالی ہوئی ہے. اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ الزام آپ لگا رہے ہیں، آپ ثابت کریں. ابھی 2 دن پہلے یہ الیکشن کمیشن میں پھر فورن فنڈنگ کی کیس، ان کا وکیل پیش نہیں ہوتا، ایک جونیئر کو پیش کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ عدالتوں میں جا کے اس کے اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپتے ہیں. اگر ان کے دل میں سچ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہیں، تو پھر اس پروسیڈنگز میں شامل ہوں، اس میں اپنا ڈیفینس لے کے آئیں، اپنی انوسنس کو سامنے ثابت کریں، کورٹس میں پیش ہو، انویسٹیگیشن میں پیش ہو. یہ انویسٹیگیشن میں پیش نہیں ہونا چاہتے. تو یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، اس پہ ایک کامن کوئی سب انسپیکٹر نے انویسٹیگیشن تو نہیں کی؟ یا
اس لیول پہ تو نہیں ہوئی نا, یہ تو انٹرنیشنل لیول سے نیشنل لیول پہ آئے ہیں. ای سی پی کی آبزرویشنز تھیں, اور ای سی پی میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں فارمر بیوروکریٹ ہیں, اس میں اور انہی کے ہی پسندیدہ بھی تھے. وہاں پہ ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لائرز کمیونٹی سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ذمہ دار لوگ ہیں. کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اور کانسٹیٹیوشنل باڈی کا ایک کنسنسس بنا, اور پھر انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا اور معاملہ ریفر کر دیا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو, ایف آئی اے کو. یہ ایف آئی اے میں پیش ہی نہیں ہوتے. یہ پھر بد زبانی اس حد تک کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو اور ممبرز کے خلاف انہوں نے جو گفتگو کی, کنٹیمپٹ کے نوٹسز ایشو ہوئے ہیں, وہاں کنٹیمپٹ میں پیش نہیں ہوتے, وکیل پیش نہیں ہوتے, اور پھر وہ اسٹے لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے وارنٹ ایشو ہوئے تو وہ ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیے. لیکن ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں ان پروسیڈنگز میں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچے ہیں, یہ بے گناہ ہیں, تو شریک ہوں, اپنا کیس اسٹیبلش کریں وہاں بیٹھ کے. بخاری صاحب, اب چونکہ یہ ذکر چل نکلا ہے تو اتنے زیادہ معاملات سامنے آنے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں, میری پاپولیرٹی بہت ہے. پہلے انہوں نے کہا 33 حلقوں سے دوبارہ الیکشن لڑیں گے عمران خان صاحب, اب 35 چونکہ اور ہو گئے ہیں, تو یہ 60 حلقوں سے اکیلے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, کی بڑھے گا؟ ان کو لڑنے دیں, ان کو سمجھ آ جائے گی. اور ان کا آپ دیکھ رہے ہیں جب کراچی میں جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں, تو یہ تو کوئی چوتھے نمبر پہ ان کی جماعت آئی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پرابلم ضرور جو پبلکلی ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو اکنامک کرنچ ہے اور یہ جو انفلیشن ہے, اس کا افیکٹ ضرور ہے موجودہ گورنمنٹ پہ, ضرور ہے, عوام اس کو محسوس کرتے ہیں. لیکن بائی پیسج آف ٹائم اگر لوگوں کو ریلیف ملنی شروع ہو جائے گی, اور ہوپ فلی کہ بائی اپریل جب نئی فصل آ جائے گی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گی, اور گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہے یا اپنے فورن ایکسچینج ریزروز بڑھانے کی جو کوشش ہے, جب یہ کوئی اوپر بڑھنے شروع ہوئے تو بہتری آئے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری کا احساس صرف گورنمنٹ کو نہیں, عوام کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. سر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً جب ایک آدمی کی تنخواہ 500 روپے ہے, تو وہ کوشش کرے نا کہ 500 کے اندر ہی اپنا مہینے میں گزارا کرے, وہ 1000 روپے نہ خرچے. اگر پاکستان کے ریسورسز سم اور ڈکلائن کر گئے تو اس میں صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں, عوام کی بھی ذمہ داری ہے. مثلا ابھی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ شاپنگ مالز اور شاپنگ سینٹرز رات کو 8:30 بند ہوں, تو اس پہ آپ یورپ میں اور امریکہ میں رہے ہیں آپ, تو آپ کے سامنے ہوگا کہ ایک زمانے میں بائی 6 o'clock بند ہو جاتے تھے, فنیتو بند, سوائے ریسٹورنٹس یا ایمرجنسی جو معاملات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی مناسب ٹائم تھا 8:30 پہ, اس پہ تاجر بھی اسی ملک کے شہری ہیں, ان کے بچے بھی وہی سہولیات چاہتے ہیں. تو جب ہمارے پاس بجلی انرجی نہیں ہے تو لیٹ سیو دیٹ. اور پھر میں ایک اور بات کروں آپ کو, میں نے جب ہم جس زمانے میں اسکول میں پڑھتے تھے وہاں پہ ٹائمنگز جو ہوتے تھے, ایک سمر ٹائمنگز ہوتے تھے, ایک ونٹر ٹائم ابھی بھی ہے بیرون ملک. کورٹس میں بھی سمر ٹائمنگز اور ونٹر ٹائمنگز ہوتے تھے. تو لیٹس گو بیک ٹو دوز ٹائمنگز. مثلا اسکول ہمارے زمانے میں صبح 7 بجے لگتا تھا گرمیوں میں, اور سردیوں میں 8 بجے لگتا تھا, ہیں جی. اور اس پہ اسکول بسز ہوتی تھی اس زمانے میں. کچھ ایسے اسکول تھے جن کی اپنی اسکول بسز تھی. ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ یہ ایک لائن لگی ہوتی ہے اسکولوں کے سامنے گاڑیوں کی, اور ٹریفک کا نظام اور پولوشن ہوتی ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بالخصوص ان کو اسکول ٹرانسپورٹ فراہم کرے, اور تاکہ وہ اسکول ٹرانسپورٹ میں آئیں. اور وہ پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ڈسپیرٹی محسوس نہ ہو کہ امیر کا آدمی مرسڈیز میں آ رہا ہے اور غریب آدمی وہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے یا اسکول بس پہ آ رہا ہے, تو سب ایکولی آنے ہیں. تو دیٹس ول بی. ان کے ذہن تو ایک جیسے پہلے بنائیں, پھر اس کے بعد گھر جا کر عیاشی کریں جو مرضی کریں. خیر صاحب, یہ تو میں نے دیکھا ہے بیرون ملک کے
کارپول بھی ہوتا ہے, پیٹرول کیسے بچایا جا سکتا ہے, محلے والے ہائی ویز کے اوپر تو بہت زیادہ انہیں جو ہے وہ سہولیات دی جاتی ہیں کہ آپ اپنی اپنی گاڑی کھڑی کریں, ایک بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں, ہر روز دوسرے کی گاڑی میں بیٹھ جائیں تاکہ وہ پیٹرول بھی کم خرچ ہو, پولوشن بھی کم ہو. یہاں تو کہتا نہیں میری گاڑی میں پہلے ہی لنگاں گا. تو یہ کیسے بدلے گا یہ ماحول؟ اس کو یہ پھر آپ دیکھیں نا, یہ چیزیں بوڑھا طوطا نہیں بڑھایا جا سکتا. ہاں وہ جب آغاز ہوتا ہے نا, جس انوائرمنٹ میں بچہ پلتا ہے, وہ اس کو ایک گھر سے تعلیم ہو, ایک اس کے استاد سے. بالکل صحیح. مثلا اس وقت یہ استاد کی پہلی جو بات ہوتی تھی کہ بچوں کو جھوٹ نہیں بولنا. بالکل ٹھیک ہے. ہیں جی, آج کل تو یہ جو لیڈر ہے اس نے اتنے جھوٹ بولے, اور جھوٹ بولنے کے بعد اگر یہ کہتا ہے تو میں نے یو ٹرن لے لیا. تو بچہ بھی تو لے گا نا پھر. اب بچے کے لیے وہ یو ٹرن کا مقصد ہے کہ ایک بات کی, مکر گئے یا بدل گئے. تو پہلی بات جھوٹی تھی, اب دوسری بات کہتے ہیں یہ درست ہے. تو اس لیے یہ آپ کو جو نیشن بلڈنگ ہے نا, اس پہ اپنا کردار کرنا. اچھا جی, چوتھا ستون چونکہ پروگرام ہے, اس میں عام بچے کو تو اتنا زیادہ نہیں پتا تھا, لیکن جتنا میڈیا پہ دکھایا گیا, سنایا گیا, لائیو وہ کنٹینر پہ ہوں, وہ جہاں پہ بھی ہوں, میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ دیکھیں, آپ کمپیریزن کریں اپنے میڈیا کو کہ سے ہارڈ ٹاک جو آپ بی بی سی پہ دیکھتے ہیں, وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کبھی نہیں ہوتی. نہیں, نیور. میڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ غور کرے کہ واٹ از دی نیشنل انٹرسٹ. آپ بالکل ٹاک شوز کریں, آپ پروگرام کریں, آپ حکمرانوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو کریں, آپ کسی ادارے کی کارکردگی کو کرٹیسائز کرتے ہیں ضرور کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. اور وہ جو بامبے تاج محل ہوٹل, تاج محل ہی تھا نا, اس کے بعد پھر جو میڈیا پہ جو باتیں آئیں, تو انہی باتوں سے تو انڈیا نے لیوریج لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھنا چاہیے. نہیں تو اب بھی انڈین جو چینلز ہیں وہ خان صاحب کی بہت ساری تقاریر کے وہ چلا کے وہ ہلکان ہو رہے ہیں جی. میں کہتا ہوں نا کہ نیشنل انٹرسٹ کی ذمہ داری ضرور ہونی چاہیے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا. بخاری صاحب, ویسے یہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر لگایا کہ بہت ہی اپ رائٹ اور پسندیدہ, پھر چیف آف آرمی سٹاف خود ایکسٹینشن, خود تعریفیں, بڑے سیزنڈ ہیں, بڑے سلجھے ہوئے ہیں, بڑے, اس کے بعد یہ جب شخصیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ عزیز صاحب, بڑی سیدھی سی بات ہے. ہمارے معاشرے میں جو بندہ بات کر کے مکر جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو بڑا کچھ کہتے ہیں, وہ تو پنڈی میں بھی بڑا کچھ کہتے ہیں, لاہور میں بھی بہت کچھ کہتے ہیں. نہیں, وہی میں نے جو بات کر کے پھر اس سے مکر جائے, اس کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہوتی ہے, ایک کامن آدمی کی. تو یہ وہ شخص ہے جو بات کر کے مکر جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میری فالوئنگ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ فالوئنگ. ہاں, ایک ضرور ہے, ایک زمانے میں کیونکہ کرکٹ سیلیبریٹی تھا تو ینگ لاٹ جو ابھی تو ووٹر ایج 18 سال کر دی, تو وہ ان کے لیے کچھ اٹریکشن ضرور تھی, لیکن رفتہ رفتہ لوگ سمجھ گئے ہیں. پیرنٹس کی پریشانیاں دیکھ کے نا اب یوتھ بھی سمجھ گئی ہے معاملہ کدھر جا رہا ہے. ہاں, کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. ابھی 18 سال کا بچہ تو ڈیپینڈنٹ ہے پیرنٹس پہ, لیکن جب اس کو سمجھ آتی ہے کہ باپ کی کٹی میں کتنے پیسے ہیں اور وہ کتنے دے سکتا ہے, تو اس کو اب سمجھ آنی شروع ہوگی. کہ ہوا کہ یہ. اچھا جی, یہ میں ضرور, سوشل میڈیا پہ تو الیکشن نہیں لڑے جاتے نا, سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے. میں کوئی بات کرتا ہوں, میری ماں بہنیں کر دی جاتی ہے, کردار جو ہے کشی کی جاتی ہے, اور رشتوں تک پہنچ جایا جاتا ہے. اس میں میڈیا کا, پولیٹیشنز کا, علماء کا, وکلاء کا کیا کردار نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی, اس پہ جو اسٹرکٹلی لاز پہ عمل کرنا چاہیے. یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی برسر عام بےزتی کرنی شروع کر دے, گالیاں دینی شروع کر دے. اور اس پہ جو سابقہ لاز ہیں, ابھی وہ PPC کے حوالے سے لاز موجود ہیں انگریز کے زمانے سے, لیکن ابھی جو
سائبر کرائم کے حوالے سے لاز ہیں ان پہ ایک تو ایکسپرٹیز زیادہ بہتر ہونی چاہیے. وہ جو ادارے بنے ہیں ان کے پاس ایکسپرٹیز ہو کہ اگر کورٹ آف لا میں کیس جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ ایویڈنس اس کو اسٹیبلش کریں اور پھر کنویکشن ہو سکے. جو پنشمنٹ کا کنسیپٹ دنیا میں ہے اور بالکل اسلام میں بھی ہے کہ اس کا ڈیٹرنٹ افیکٹ ہو. تو آپ پنشمنٹ دیں گے تو پھر وہ باقی معاشرے میں بات نکلے گی کہ اس کا ڈیٹرنٹ افیکٹ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ لیجسلیشن بھی کرنی چاہیے لیکن ایکسپرٹیز کو آپ کو ضرورت ہے ان اداروں کے لیے. سی میں کوئی خاص فیصلے بھی ہوئے یا حالات حاضرہ پہ؟ نہیں, سی میں یہ فیصلے جو ہماری پارٹی کی انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں پالیسی ساز ادارہ ہے آبویسلی اس پہ سی کی میٹنگ کے بعد چیئرمین نے پریس کانفرنس کی, وہ بڑی تفصیل سے بات کی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صافی ہوں نا اس لیے وہ کہتا اندر دی خبر کی ہے. بات یہ ہے کہ اندر کی خبر پہ اندر کے لیے نا, آپ کے لیے نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, اور ہم ذرائع سے چلا نہیں سکتے. وہی نا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹس کو سامنے رکھ کے ویسی پالیسیز مرتب کی جائیں, گورنمنٹ کو کرنی بھی چاہیے, اور فیوچر الیکشنز کو بھی پبلک سینٹیمنٹس کو ضرور سامنے رکھا جائے. سٹوری میں ایک گانا ایک آدھ ڈالنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ کتنے بجے اٹھتے ہیں جی صبح آپ؟ آئی گیٹ اپ ارلی مارننگ جی. اب یہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہ بتاؤں. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم اس سے نہیں, میں تو جی ہم شروع سے ارلی رائزر ہوں. جس پروفیشن میں تھا میں تو مجھے صبح 7:45 کورٹس میں ہونا تھا, اور پھر وہ بچوں کو ساتھ اسکول بھی لے کے جاتے تھے, ڈراپ بھی کرنا, پھر واپسی بھی تو چلے مصروف ہیں تو پھر ڈرائیور کو کہا. لیکن صبح ابھی بھی میں صبح کی اذان کے وقت اٹھتا ہوں. سوتے کتنے بجے؟ سوتا میں کوئی 10 ساڑھے 10 بجے. موویز کا شوق ہے؟ ڈرامہ اب تو بڑا عرصہ ہوا دیکھی ہی نہیں. آخری کیڑی دیکھی؟ کوئی یاد نہیں مجھے پڑتا. گانا کوئی پسندیدہ؟ اب اس ایج میں ہوں تو اب کیا پسندیدہ بتائیں. قوالی سن لے ہو. کبھی مجھے گانے اچھے لگتے تھے, مہدی حسن کے, غلام علی کے, مطلب اچھے لگتے تھے وہ. فیمیل سنگر کون سی پسند تھی؟ ویسے پاکستان کی جو فیمیل سنگر ہیں تو سب کانٹیننٹ کے, ایک تو لتا اور نور جہاں, ون آف دی بیسٹ, مطلب ہے کہ ون آف دی بیسٹ کا آلموسٹ بیسٹ یہی تھی. تو لیکن ہے کہ ابھی تو میں تو ابھی وہ کیسٹ پلیئرز گاڑیوں میں ہوتے تھے شروع میں تو عرصہ ہو گیا میں نے اپنی گاڑی میں بیٹھے کبھی گانے نہیں سنا. تھوڑی وہ کیسٹ دی ٹیپ پھنس دی ہوتی سی, وہ جو پھر ہم گھما کے ڈالتے تھے. جی ہاں, اس سے پہلے, یہ ٹیپ آنے سے پہلے ایک ریکارڈ چینجر, وہ لگتا تھا, وہ ریکارڈ لگتا تھا ایگزیکٹلی, وہ گھومنے والا توا, وہ گاڑیوں میں لگتا تھا. لیکن اب تو بڑا عرصہ ہو گیا, اب میں نہیں سمجھ رہا ہوں. جب تو میں کہیں اکیلا گاڑی چلاتا تھا. مقرر سب سے زیادہ کون سا پسند ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, جو ایکسٹمپور گفتگو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تھی, نو میچ ود اٹ. مطلب ہے کہ جو پلس ذوالفقار علی بھٹو عوام کی سمجھتا تھا, پاکستان کا کوئی لیڈر نہیں سمجھتا تھا. اس وعدے کے ساتھ کہ پھر ملیں گے انشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اس ملک کے عزیز کو سلامت رکھے, اس طرز کی کچھ گفتگو مزید کریں انشاءاللہ ماضی میں جا کے, تاکہ ہماری جو موجودہ نوجوان نسل ہے اور آنے والے ہیں وہ یہ کم از کم فیض و برکات سمیٹ سکیں. تھینک یو, آپ نے موقع فراہم کیا. بہت شکریہ. آئندہ بھی جب آپ کہیں گے ضرور سر. تھینک یو. اٹس پلیئر. ناظرین, بڑوں کے پاس بیٹھا کریں, کچھ سنا کریں, کچھ سیکھا کریں. یہ جو ہے نا, ہر بچے کو موبائل پکڑا دیا, پتر تو لگا رہے تو میں بھی لگی رہا, اور باپ بھی کہیں نہ کہیں بزی ہے. بڑوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. ان کی جب یہ نہیں ہوتے نا, ماں باپ کے ساتھ بھی پیار کیا کریں, اور آپ جناب پہ آ جائیے. ہر وقت کرختگیاں والدین کے اندر بھی, میاں بیوی کے اندر بھی, بہنوں کے حصے نہیں دے رہے تو وہ کرختگیاں, باتیں شریعت کی, تسبیح پھیری جا رہے ہو. نہیں, عملاً
ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، تب جا کے جان چھوٹنی ہے. ورنہ وہ نصرت فتح علی ولی بڑا مشہور گایا نا کہ اتنے عملہ تے ہونے نہ بیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اللہ کرے ہم ان بتوں کو پاش پاش کر سکیں اور صحیح معنوں میں پاکستان کی خدمت کر سکیں. اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.